یورپی یونین کے اندر جو دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہ اسلام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ دنیاوی ترقی کی منازل طے کر کے وہ ایک روحانی سکون کی تلاش میں ہے جو ان کو نہیں مل رہا. ہم یہ سنتے ہیں کہ جاب ختم ہو رہی ہیں اور جاب ختم ہو جائیں گی اور اے آئی ریپلیس کر رہا ہے ان کو. آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین؟ جو لوگوں کی بے روزگاری ہے وہ بڑی ہے. ہم ایک ایسے پیریڈ سے گزر رہے ہیں کہ ہم اے آئی کو ایک جاب کلر کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. ہمیں جن چیزوں کا علم ہو جاتا ہے، انفارمیشن مل جاتی ہے، اطلاعات مل جاتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق رکھا ہوا. غیر مسلم نے آپ کو بہت کچھ سکھایا دین کے حوالے سے. یورپین کنٹریز میں یا ویسٹرن کنٹریز میں جب مسلمانوں کا ذکر ہوتا ہے تو پاکستان کا نام ٹاپ پہ ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ چیز کسی غیر مسلم کو دین کے متعلق متاثر کرتی ہے وہ آپ کا رویہ ہے. آپ خانے کعبے کی دیوار سے لپٹ کر آپ کی موت آ جائے اور آپ کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے تو خدا کی قسم خانے کعبے کی جو دیوار ہے وہ بھی آپ کو نہیں بچا سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہمیں آج اسٹوڈیو میں ایک بڑی اہم شخصیت نے جوائن کیا ہے. بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے، انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے. آپ تقریباً 37 سال سے جرمنی میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ ایک اچھا بزنس چلا رہے ہیں اور حال ہی میں آپ کو کوآرڈینیٹر چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام برائے یورپین یونین جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ عبدالرحمان صاحب. ان سے جانتے ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں اور جو نئی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام فخر بھائی. حافظ عبدالرحمان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ حافظ عبدالرحمان جب پاکستان سے جرمنی گیا تھا، وہ اب حافظ عبدالرحمان اور آج کا حافظ عبدالرحمان، ان میں کیا فرق ہے؟ بہت شکریہ فخر بھائی. سب سے پہلے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے اہم ٹی وی جو سینڈر ہے جس کو ہم پیغام کہتے ہیں وہاں دعوت دی. تو حافظ عبدالرحمان جو یہاں سے گیا تھا اور اب کیا ہے، اس کا صرف ایک جواب ہے. وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور یہ سفر آج بھی جاری ہے اور میں آج بھی سیکھ رہا ہوں. بس یہ فرق ہے کہ زندگی دراصل ہے ہی سیکھنے کا نام، اور سیکھتے سیکھتے انسان چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سیکھا وہ اللہ تعالیٰ اس کا کیا رزلٹ ہے. بہت شکریہ. یہ فرمائیے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا بزنس چلا رہے ہیں وہاں یورپ کے اندر، خاص طور جرمنی میں. تو یہ بتائیے نا ہمارے ناظرین کو کہ وہ کیا بزنس ہے اور آپ کیا وہاں پہ کام کرتے ہیں؟ جی، میری ایک کمپنی ہے. اس کمپنی کا جو ٹاسک ہے، جو کام ہے، وہ دو شعبوں میں ہے. ایک ہے ہیومن ریسورسز. ہیومن ریسورسز کی میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ ہم انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے جو ہائی لیول کے لیڈرز ہیں، ہائی سطح کی پوزیشن کو فل کرنے کے لیے ہم ان کو بڑی کمپنیوں کے لیے بلکہ گورنمنٹ کے کچھ اداروں کے لیے بھی سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آدمی آپ کی کمپنی کے لیے، آپ کے انسٹیٹیوٹ کے لیے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر سکتا ہے. اس کا جو دوسرا شعبہ ہے وہ ہے بزنس کنسلٹنسی. کمپنیوں کو ان کے کاروبار کو بہترین اچھا چلانے کے لیے، مزید کامیابیوں کے منازل طے کرنے کے لیے یا ان میں جو کمی بیشی ہے ان کو دور کرنے کے لیے ہم ان کو، جیسے آپ اردو میں کہیں تو ایک مشاورتی کمپنی ہے جو ان کو کاروباری مشورے دیتی ہے، اور دوسرا ٹاسک اس کا یہ ہے. تو اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اس میں کنفلکٹ مینجمنٹ آ جاتا ہے، بزنس ڈیولپمنٹ آ جاتا ہے، اور اس میں جو ورکرز ہیں ان کی ٹریننگ بھی آ جاتی ہے. تو یہ دو شعبے ہیں میرے بزنس کے. میں اپنے ادارے کے بہاف پہ آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ آپ جرمنی میں رہتے ہوئے پاکستان کے اندر جو ہمارا پرائم منسٹر کا یوتھ پروگرام ہے اس کے جو ہے وہ آپ کوآرڈینیٹر جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں. اس حوالے سے چاہ رہا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے کیا ٹاسک ہوں گے وہاں پہ اور آپ کو کیا ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس حوالے سے. جی، اس سلسلے میں سب سے پہلے میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان اور پرائم منسٹر
میاں محمد شہباز شریف صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہ بڑا اہم ذمہ داری مجھے سونپی. مجھے نوٹیفیکیشن جو ملا ہے اس میں جو ٹاسک ہے وہ ہے کوآرڈینیٹر ٹو چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام برائے یورپین یونین. اس میں ٹاسک جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی جو کاروباری حضرات ہیں، بالخصوص جو ینگ پیپل ہیں، جو ینگ چھوٹی کمپنیز ہیں یا بڑی کمپنیز ہیں، ان کو یورپین کنٹریز میں EU جو ہے یورپین یونین یہ 27 کنٹریز پر مشتمل ہے، ان ممالک میں متعارف کروایا جائے، وہاں تک رسائی حاصل کی جائے، اور وہاں کی جو کمپنیز ہیں یورپین یونین کی، بالخصوص جرمنی، اٹلی، اسپین اور چند اسپیسیفک کنٹریز ایسٹ یورپ کے جو یورپین یونین میں شامل ہے، وہاں کے لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا کہ وہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشی معاملات ہیں وہ بہتر ہوں. دنیا میں کامیاب وہ ہے کہ جس کی معاشی صورتحال بہتر ہے. معاشی صورتحال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اپنی ملک سے دوسرے ممالک تک رسائی، وہاں اپنا مال بیچنا، اور باہر کے ممالک کو یہ مدعو کرنا اور ان کو قائل کرنا کہ وہ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. اس سے ملک کی جو ترقی ہے وہ اس میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ جی آپ کو کامیاب کرے. ماشاءاللہ بڑا ایک اہم ٹاسک ہے اوورال پاکستان کے حوالے سے بھی. اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت دنیا بڑی بے یقینی کا شکار ہے، اور یورپی یونین کے اندر جو دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہ اسلام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا اسلام سے رویہ کیا ہے، اور وہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے بلکہ بہت سارے دوسرے ممالک، بالخصوص جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ دنیاوی ترقی کی منازل طے کر کے وہ ایک روحانی سکون کی تلاش میں ہے جو ان کو نہیں مل رہا. جیسا کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیاوی ترقی میں سکون قلب یا سکون نہیں ملتا، اور سکون قلب یا روحانی تسکین جو ہے یہ صرف مسلمانوں کی خواہش نہیں ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اس کے اندر یہ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ وہ سکون تلاش کرتا ہے. تو ہمارا دین واحد دین ہے پوری دنیا میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کامیابی کے ساتھ روحانی سکون کو بھی مہیا کیا ہے. لوگ مختلف کاوشوں کے بعد اسلام کی طرف بھی رجوع کر رہے ہیں، اور یہ دیکھنے میں آیا ہے. جیسے آپ نے پہلے بھی لوگ بتایا اپنے ناظرین کو کہ مجھے 37 سال ہو گئے ہیں، تو اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ چونکہ میں یورپ میں رہتا ہوں، یورپین کنٹریز کے جتنے بھی کام یعنی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں کے لوگ اتنے مطمئن نہیں ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ چیزوں کی کمی ہے، وہ ہے روحانی یا دل کو سکون ہونی. تو لوگ جب مختلف انفارمیشن کے ذریعے، بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا، ہمارے مسلمانوں کا نام اکثر اوقات میڈیا میں کسی غلط خبر کی وجہ سے ہی لیا جاتا ہے. تو چونکہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ کسی انسان کا تو بنایا نہیں ہوا، وہ آتے ہمارے دین کی جو متعلقہ جو غلط باتیں ہیں ان کی ریسرچ کرتے ہوئے وہ آٹومیٹکلی ہمارے دین کی طرف ریسرچ کی طرف آ جاتے ہیں، اور دین کی طرف آتے آتے وہ قرآن کی ریسرچ بھی کرتے ہیں. تو جب وہ قرآن کی ریسرچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا کردار مسلمانوں کو کیا ہے، ان کا قرآن کیا کہتا ہے، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، اور آج کا جو مسلمان ہے اس کا کردار کیا ہے. تو جب وہ ہمارا جب وہ قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کی دلچسپی اسلام سے متعلقہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ
مسلمانوں کو اور قرآن کو کمپیئر کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں میچ نہیں کرتی، لیکن وہ واپس نہیں جاتے. مجھے یہ دیکھنے میں میں نے بڑے لوگوں کو ملا ہوں جو قرآن کو محض نفرت کی وجہ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جب اس کو کوئی پڑھتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حقیقت کو نہ مانے. تو اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا اسلام کی طرف راغب ہے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے. جب آپ کسی مذہب کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو صرف کتابوں سے نہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ان مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہا، ان کے کردار میں اور عمل میں نظر نہیں آتا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کو، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی زندگیاں قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہم گزارنا شروع کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ بہت ساری لوگ، بہت ساری دنیا، بہت سارے مذاہب کے لوگ یہ ہدایت کے متلاشی ہے. اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ یہی قرآن ہوگا، یہی دین ہوگا، اور لوگ اس میں جوک در جوک شامل ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. عبد الرحمن صاحب، میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ وہاں پہ یورپ میں ہیومن ریسورس کو ہائر کرنے کے حوالے سے کنسلٹنسی دیتے ہیں مختلف اداروں کو، جیسے آپ نے فرمایا گورنمنٹ کے اداروں کو بھی، ہم آج کل یہ سن رہے ہیں، اور چونکہ ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، یہاں پہ تھوڑی سی بات دیر سے پہنچتی ہے، اے آئی ریولوشن جو ہے، جو کہ یورپ کے اندر اور جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک کے اندر تو بہت زیادہ آ چکا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہم یہ سنتے ہیں کہ جاب ختم ہو رہی ہیں اور جاب ختم ہو جائیں گی اور اے آئی ریپلیس کر رہا ہے ان کو، آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اے آئی جو ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ، یہ دراصل تھوڑے وقت میں زیادہ انفارمیشن کو مہیا کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے. لیکن جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس نے بہت سارے ایسے کام جس کو ہزاروں لوگ کرتے تھے وہ درجنوں میں آ گئے ہیں. اس میں جو لوگوں کی بے روزگاری ہے وہ بڑی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ایسا نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات بہت بڑھ گئے ہیں. یعنی اے آئی کو ہمیں خطرہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اے آئی سے ہی دوسری معلومات، دوسری تعلیم، ماڈرن تعلیم حاصل کرنے کو ایک ذریعہ بنانا چاہیے. تو یہ اے آئی جو ہے دراصل یہ معلومات کا مجموعہ ہے، وہ تھوڑے وقت میں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں ہمیں اس سے مزید مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. جب ایک وقت آتا ہے، جب کسی چیز کا بھی انقلاب آتا ہے، تو شروع میں اس انقلاب کے جو ثمرات ہے ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن جب وہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، فرض کریں اے آئی کسی انسان کا متبادل نہیں ہو سکتا. بہت ساری چیزیں، یعنی طب جو ہے وہ، یعنی صحت کے معاملات جو ہیں اس میں ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت رہے گی. اور اے آئی کے جو نقصانات ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو ریسرچ کرنے کا، سوچنے سمجھنے کا جو ان کی ایک انسانی فطرت ہے اس کو یہ ڈیمیج کر رہا ہے. تو ایک وقت کے بعد لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ اے آئی سے ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے. تو اللہ تعالیٰ رازق ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کے رازق ہیں، مسلمانوں کے بھی، جو غیر مسلم ان کے بھی. تو میں بحیثیت ہیومن ریسورسز کنسلٹنٹ، یہ میری رائے ہے کہ ہم ایک فیز سے گزر رہے ہیں، ہم ایک ایسے پیریڈ سے گزر رہے ہیں کہ ہم اے آئی کو ایک جاب کلر کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ وقت جو ہے وہ واپس آئے گا اور لوگوں کو ریئلائز ہوگا کہ ہر چیز اے آئی سے ممکن نہیں ہے.
بہت خوب. اچھا ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بھی فرمایا، ابھی آپ مجھے پر ذکر کر رہے تھے کہ بطور مسلمان جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آبزرو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام بھی ہے، اس کی قدرت کا ایک نظام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ایک بہت بڑا ڈیولپر ہے. اس نے چیزوں کو جو ہے نا جس طرح سے ڈیولپ کیا ہے اور چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تو اس کے اندر بھی راستے ہوں گے انسانوں کے لیے کہ اگر آپ نے یہ دور دیکھا ہے تو اس دور کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کے کرنے کے کیا کام ہے. آپ نے اس کو امبریس کرنا ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، یا آپ اس کو ریزسٹ کرنا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہمیں یعنی قبول کرنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، یا اس کو جو ہے نا وہ ہمیں ریجیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہم سب کا اس پہ ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی ذریعے سے، وہ اے آئی ہو جائے، انٹرنیٹ ہو، یا اخبارات ہو جائیں، یا خطوط کے ذریعے، یا کسی بھی ذرائع ابلاغ سے، اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سبق دیا ہوا ہے. اس سبق میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حادثہ ہوا، ایک قوم کامیاب ہو رہی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے. آپ قرآن دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی حضرت عیسیٰ کے، حضرت موسیٰ کے واقعات بتانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یا دوسرے انبیاء کرام جو ہیں ان کے واقعات سنانے کے؟ تو ہم اس چیز کو جو آپ نے سوال کیا اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، کہ ہمیں جن چیزوں کا علم ہو جاتا ہے، انفارمیشن مل جاتی ہے، اطلاعات مل جاتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق رکھا ہوا ہے، اور یہ چیز قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں. اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ واقعات بیان کر رہے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. تو سسٹم وہی ہے. آج چونکہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھانا ہے. تو اس کے سکھانے کے جو طریقہ کار ہے، آج اے آئی میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، لیکن اللہ نے اس کی پلاننگ کی ہوئی ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ لوگ کتابیں کم پڑھیں گے، لوگ مدرسوں میں کم جائیں گے. حالانکہ یہ غلط بات ہے. کتابیں ایک بہت اہم ذریعہ ہمارے علم کو وسعت دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ مقلب القلوب ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، وہ آنے والے وقت کا بھی اس کو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف علومات سے آگاہ کیا ہے. دیکھیں، کوئی آدمی اے آئی جس نے بنایا ہے یا جن گروپ نے بنایا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو آنے والا وقت ہے اس کے متعلق بھی اللہ کی پلاننگ ہے آلریڈی. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک کان سے چیزوں کو سن کے، واقعات کو سن کے، جو جتنے بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں، دوسرے کان سے نکال کے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. ہر واقعے میں، ہر انسیڈنٹ میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سبق رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، ہر ماحول میں، ہر قسم کے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا. اللہ کے نبی کی سنت سے ہمیں سب چیزیں نظر آتی ہیں کہ فلاں وقت میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جدید دور میں اور آنے والے جدید دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباق، ہمیں اپنا درست سمت اس کا سبق دیا ہے. ماشاءاللہ. صاحب یہ فرمائیے کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا لمبا عرصہ یورپ میں گزارا ہے، ظاہر بات ہے غیر مسلمانوں سے انٹریکشن ہوتا ہے اور آپ کے یہاں سے ان کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں پہ مذہب پہ بات بھی ہوتی ہوگی کسی نہ کسی حوالے سے. کوئی ایسا واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کو بہت کچھ سکھایا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم نے آپ کو بہت کچھ سکھایا دین کے حوالے سے؟ اگر آپ مجھ سے ڈائریکٹ میں اگر کوئی بات کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف خوبیوں سے نوازا ہے. میں نے یورپ میں جا کے لوگوں کے رویے،
ان کے اصول، ان کا ڈسپلن، ان کا نظم و ضبط، میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. اور جب میں نے ان کی کچھ باتیں دیکھیں کہ جس طریقے سے وہ دنیا میں کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں، تو اس میں نظم و ضبط، عدل، انصاف، انسانیت کی قدر وہ مجھے نظر آئی. تو جب میں نے غور کیا یہ ساری چیزیں تو ہمارا دین بتا رہا ہے، تو میں نے یورپ میں جا کے یہ دیکھا اور سیکھا کہ ان لوگوں نے ہمارے دین سے چیزوں کو سیکھ کر بغیر ایمان لائے ان کو اڈاپٹ کیا اور دنیا میں وہ کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں. میں پہلے بھی پچھلی بحث میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک مغلوب قوم کی حیثیت سے بھیجا ہے، یہ ہو نہیں سکتا. جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے اللہ کرتا کیا ہے، کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکلیں پیش آئیں، بہت تکالیف ہوئیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں سے نوازا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا تو اس وقت کتنے لوگ تھے؟ ان کی بیوی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو جب فتح مکہ کے بعد اب مکہ میں داخل ہوئے تو کتنے لوگ تھے اس میں؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے زندگی میں ہمیں یہ بتایا کہ دین جو ہے ہمارا یہ صرف مغلوب رہنے کے لیے یا دوسروں کے تسلط میں رہنے کے لیے نہیں ہے، اس میں مشکلوں کے بعد آسانی آتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری زندگی میں ہم ان سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم مشکلوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں اور کامیابیوں کی طرف ہم کیسے جا سکتے ہیں. ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں بڑے بڑے کاروباری لوگ نظر آتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کافی صحابہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے غالب بنا کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے اگر تم میری باتوں پہ چلو گے تو میں تمہیں حاکم بنا دوں گا، اگر تم میرے احکامات سے دوری اختیار کرو گے تو تم محکوم بن جاؤ گے. تو آج یہی کچھ ہو رہا ہے. اس لیے میں نے کچھ انٹرویوز میں نے یہ اس بات کا خواہش ظاہر کی ہے کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیت دی ہے. اگر ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے ہم آج، تو یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے. یہی بات ہو گئی نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ جو دکھا رہا ہے، ہمیں اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت امت مسلمہ کو ایک طاقتور ملک کی ضرورت ہے جو لیڈ کرے، یا زیادہ ملکوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا ہے، تو ہم صرف اس بات پہ اکتفا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی طاقت دی ہے تاکہ ہم انڈیا سے بچیں، یہ ٹوٹلی رانگ ہے، بالکل غلط رہا. ہمارا مسلمان ممالک میں، یورپین کنٹریز میں یا ویسٹرن کنٹریز میں جب مسلمانوں کا ذکر ہوتا ہے تو پاکستان کا نام ٹاپ پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے انعام سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ یہ جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں ایران اور امریکہ کی جنگ میں، تو یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ ہم ایز اے مصالحتی ملک، ایز اے مصالحت کرانے والے ملک کا جو ٹائٹل ہے وہ ہمیں مل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قابلیت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت بھی دی ہے. اب ہمارا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. تو اگر میری خواہش ہے کہ پاکستان اسلامی ممالک کے اندر رہتے ہوئے ایک مرکزی کردار ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، صرف اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات، دلیری، جرت اور خود مختاری کی ایک سوچ کی ضرورت ہے.
ماشاء اللہ. اچھا میں چاہ رہا تھا کہ آپ ماشاء اللہ آپ کا بڑا دینی جذبہ بھی ہے اور آپ کا دینی ذوق بھی ہے, ایک دینی بیک گراؤنڈ بھی ہے, اور زیادہ بات ایسا بندہ جب کسی غیر مسلم ملک میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت بھی دے, لوگوں کو دین کا سکھائے بھی, بتائے بھی. تو کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہو سوالوں کے جواب کے لیے, اور اس کے بعد آپ کی گفتگو سے یا بات سن کے یا آپ کی رہنمائی کے بعد اس نے اسلام قبول کیا ہو یا اسلام کی طرف آیا ہو؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو میرے جو ورکرز ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ جرمن, اس میں برٹش بھی ہیں, امریکن بھی ہیں, ان کی ہے. تو دین کو پھیلانے کا جو میں نے دیکھا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ آپ کا کردار ہے, آپ کا عمل ہے, آپ کا رویہ ہے. میں نے فخر بھائی جو جرمنی میں رہ کے دیکھا ہے, جو سب سے زیادہ چیز کسی غیر مسلم کو دین کے متعلق متاثر کرتی ہے وہ آپ کا رویہ ہے, آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کا لینا دینا کیسا ہے, آپ کتنے مضبوط کردار کے مالک ہیں, آپ قانون کی پابندی کس طریقے سے کرتے ہیں, آپ کتنے دوستانہ رویہ آپ کا. میں اگر دوستوں کے بھی مشاہدات اور وہاں جو رہتے ہیں ان کے تجربات بھی آپ کو بتاؤں تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کا کردار, آپ کا لینا دینا اور دین پر پابندی سے ایک غیر مسلم ملک میں رہنا, یہ چیز لوگوں کو بہت متاثر کرتی ہے. اور اس میں ایک پہلو بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات, پورے انسان جو ہے وہ میری مخلوق ہے. تو جب ایک مسلمان کسی دوسرے غیر مسلم کی کسی بھی طریقے سے خلوص دل سے بے لوث ہو کے مدد کرتا ہے, اس کو سپورٹ کرتا ہے, تو اس سے اس کو اس چیز کا احساس اجاگر اس کے اندر ہوتا ہے کہ یہ مسلمان جن کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑے سخت مزاج ہیں, یہ صرف سختی کی باتیں کرتے ہیں, یعنی قتل و غارت جیسے میڈیا میں آتا ہے, یہ تو بڑا خوبصورت دل کا مالک ہے. اور بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں, فرض کریں میرا بیٹا جو ہے وہ جب چھوٹا تھا تو ظاہر ہے دوسرے جو لوگ تھے اس کے اسکول جو کلاس فیلو بچپن میں جو ہوتے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے. تو الحمدللہ میرے بیٹے نے ان کو کہا کہ میں کہ فلاں چیز میں کھاتا ہوں, فلاں چیز نہیں کھاتا. تو اس کے بعد اس کی نماز کا ٹائم ہو جانا, تو وہ لوگ اس بات کی بڑی قدر کرتے تھے. وہ کہتے کہ کیسا نوجوان بچہ ہے یہ, میرے بچے جو ہم دیتے ہیں کھا جاتے ہیں, یہ عبد الرحمان کا بیٹا عمر رحمان یہ ہر چیز نہیں کھاتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا ڈسپلن. اس کے بعد وہ بچے کھیل رہے ہیں اور بچوں کی جو مائیں ہیں, دوسرے بچوں, اس کے دوسرے بچوں کی مائیں ہیں, آپ حیران ہو گئے کہ ان کو میرے بیٹے کی نماز کا وقت کا پتہ تھا, اور انہوں نے انٹرنیٹ سے باقاعدہ قبلہ کی ڈائریکشن دیکھ کے وہاں ایک ٹاول یا تولیہ جسے آپ کہتے ہیں اس کو بچھا کے اس کو انفارم کیا کہ عمر آپ کی نماز کا وقت ہو گیا, آپ نماز پڑھ لو آپ نے. تو یعنی اس سے بچے جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے. کچھ اس کے بچوں نے اسی وقت کہہ دیے کہ ماما اگر میں نے کل کو اپنا دین بدلا تو میں مسلمان بنوں گا. تو استقامت, دین پہ استقامت آپ کہیں بھی ہیں, اللہ پاک نے اس کے اثرات رکھے ہوئے. یقین کریں جب آپ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں کہ جو شراب پی رہے ہیں, ہر قسم کا گوشت کھا رہے ہیں, ایک مسلمان کہتا ہے نہیں میں شراب نہیں پیوں گا, ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں یہ گوشت نہیں کھاؤں گا, ایک مسلمان کہتا ہے کہ اب رمضان ہے میں روزہ رکھا ہوا, میں نے اس کو نہیں دیکھا, میں نے آج کھانا نہیں کھانا دن کے ٹائم. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں یہ کون سا مذہب ہے, اس کا لینا دینا بڑا اچھا ہے, یہ بڑا ایماندار ہے, جب کسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو
یہ مدد کرتا ہے. اپنے دین سے متعلق یہ بہت زیادہ پابند ہے. یہ ہے کون؟ تو دراصل اس وقت آپ اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے. اگر آپ کی نمائندگی اچھی ہے تو دوسرے دین کے لوگوں کو ہمارے مذہب کی طرف آنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوتی. یہ میرا ایمان ہے. ماشاء اللہ، بہت زبردست، ماشاء اللہ. خیر باتیں بہت ساری ہیں لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ اپنی بات کو سمیٹیں. پیغام ٹی وی آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نے ہمارا دیکھا ہے ادارہ یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے، آپ کے تاثرات جاننا چاہ رہا تھا اس حوالے سے. دیکھیں، میرے اللہ کا جو دین ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. دین اسلام انسانوں کا اس وقت بھی محتاج نہیں تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا اور لوگ ان کو مارنے پہ، نعوذ باللہ قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے. دین اس وقت بھی انسانوں کا محتاج نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام ٹی وی اور اس سے منسلک لوگ، ان کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا. سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا، ہمارے لوگ جو ہیں اس وقت یہ تیز زندگی میں ان کے پاس وقت نہیں ہے. نہ والدین کے پاس وقت ہے. تعلیمی اداروں میں دین کو ثانوی حیثیت دے دی گئی ہے. کاروبار کو، آئی ٹی کو اور دوسرے معاملات کو پریفرنس دی جا رہی ہے. تو ایسے گئے گزرے دور میں پیغام ٹی وی جیسا ادارہ اگر بچوں سے لے کر بوڑھوں تک دین کا پیغام پہنچا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی مہربانی ہے، رحمت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے آپ کی پریزنٹیشن دیکھی ہے، الحمدللہ یہ ایک ایسا میسج ہے، یہ پیغام جیسے اس کا نام ہی میسج ہے، کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور دین کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ توحید کا ہے، مسئلہ توحید کا ہے. ہمارے دین کو لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. اس دین کو لوگ پیسے بنانے کا انہوں نے ایک طریقہ بنا لیا ہے. اور جب لوگ دین کو، ایک خالص دین کو ایک پیسے بنانے کا ایک مرکز بنا لیں یا اس کو ایک ذریعہ بنا لیں، تو ایسے وقت میں مسئلہ توحید جو ایک مسلمان کا بنیادی مسئلہ ہے، بنیادی، اگر توحید نہیں ہے تو کچھ نہیں. آپ جو مرضی کر لیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ خانے کعبے کی دیوار سے لپٹ کر آپ کی موت آ جائے اور آپ کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے تو خدا کی قسم خانے کعبے کی جو دیوار ہے وہ بھی آپ کو نہیں بچا سکتی. اور پیغام ٹی وی کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ اللہ کا وہ میسج مسلمانوں پہ تک پہنچا رہا ہے کہ جو اس گئے گزرے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں پیغام ٹی وی، اس کی انتظامیہ اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اللہ نے آپ کو منتخب کیا کہ اچھے کام کریں. حافظ عبدالرحمن صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی اور بڑا ہی جو ہے وہ ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ آپ لوگ وہاں پہ بھی پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہمارے لیے بھی یہ انتہائی خوشی کی بات ہے. آپ کا بہت شکریہ. میں بھی آپ کا مشکور ہوں. بہت شکریہ فخر بھائی. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آج حافظ عبدالرحمن صاحب. آپ ان کی گفتگو سنی، ماشاءاللہ ہم نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی ایسے کوئی مہمان ہمارے پاس تشریف لائیں تو ان سے ہم یہاں پہ اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیں، ان سے بات کریں اور ان کے جو خیالات اور ان کے تجربات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.